اور سستا آٹا اسکیم کے بعد اب پورے ملک کے اندر سستا گھی اسکیم شروع ہو چکی ہے. اس سے پہلے کہ میں گھی اسکیم کی طرف آؤں تو جو حکومت ہے اس کا جو ابھی تک سستا آٹا اسکیم ہے اس کی کچھ تفصیلات پاکستان کی عوام کو بتانا ضروری ہیں. کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت 2018 میں پاکستان میں آٹے کی قیمت جو تھی وہ 35 روپے کلو تھی اور 35 روپے کلو کا آٹا پچھلے 4 سال میں 90 اور 100 روپے کلو تک گیا. اور 90 اور 100 روپے کلو میں بھی جو آٹا دستیاب تھا یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر اور ملک کے اندر اس کی جو کوالٹی تھی وہ کمپرومائز تھی. آٹا سمگل ہوا اور سمگلنگ کے بعد پہلے ایکسپورٹ ہوا پھر امپورٹ ہوا. جس طرح چینی کے ساتھ جو رداد ہے کہ پہلے وہ ایکسپورٹ ہوئی، ملک میں قلت ہوئی اور اس کے بعد وہ امپورٹ ہوئی اور چینی کی قیمت کی جو پرائس ہے وہ بھی 52 روپے سے 120 روپے کلو چینی پاکستان میں اس کی قیمت ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ جو اب ہے آتے ہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کیونکہ مہنگائی کی جو شرح تھی وہ بڑھی ہوئی تھی اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں اس کے اوپر فوری طور پر جو آٹا ہے وہ 400 روپے 10 کلو کا تھیلا اور جو کہ 40 روپے پر کلو بنتا ہے اس کو فوری طور پر اقدامات کیے. اور 1 جون 2022 سے میں آپ کو ڈیٹا بتاؤں گی کہ یہ پوری پاکستان میں جو یوٹیلیٹی سٹور ہیں وہ آتے ہی ہم نے 400 روپے آٹا 10 کلو کا بیگ کر دیا. اور 1 جون سے KPK میں خیبر پختونخوا کے اندر بھی وہی پرائس آٹے کی یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے کیونکہ وفاق کے انڈر یوٹیلیٹی سٹورز آتے ہیں اس کے اندر فوری طور پر 1 جون سے کیونکہ یہ وعدہ تھا خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا اور حکومت کا. اور 1 جون سے KPK میں خیبر پختونخوا میں جو آٹا ہے یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر اس کو 400 روپے قیمت میں آٹے کو 10 کلو کے تھیلے کو فراہم کرنے کی جو منصوبہ تھا وہ شروع ہوا. اور 6 جون کو کیونکہ یوٹیلیٹی سٹور کی خیبر پختونخوا میں تعداد جو ہے وہ کم ہے تو اس کو پوری کرنے کے لیے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بھائیوں کو بہنوں کو جو یوٹیلیٹی سٹور ہیں وہ جانا مشکل ہوتا ہے، ریموٹ ایریاز ہیں اور دور دور ہیں، تو ان کو فل کرنے کے لیے 6 جون 2022 میں اسی مہینے 6 تاریخ کو اس میں 100 موبائل یونٹس ایڈ کیے گئے. جو یوٹیلیٹی سٹور کی موبائل وینز تھیں ان کو ایڈ کیا گیا 100 وینز کو جو لوگوں کو سستا آٹا کی فراہمی اس کی ترسیل یقینی بنانے کے لیے آسان بنانے کے لیے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے 6 جون کو 100 موبائل وینز سسٹم میں ایڈ کی گئیں تاکہ آسانی سے مل سکے. اس کے ساتھ ساتھ 9 جون کو فوری طور کے اوپر 500 اسٹیشنری ایڈیشنل یوٹیلیٹی سٹورز کے جو پوائنٹس ہیں وہ آٹے کی ترسیل کے لیے مختص کیے گئے. 9 جون کو ان 100 موبائل وینز کے ساتھ ساتھ 9 جون کو 500 اسٹیشنری جہاں پوائنٹس بنائے گئے مختلف 500 ایڈ کیے گئے جہاں سستا آٹا جو ہے وہ عوام تک پہنچ سکے. آج جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو 100 اور جو اسٹیشنری اسپاٹس ہیں جو آٹے کی ترسیل کے لیے مختص کیے گئے ہیں اس کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے. تو ٹوٹل یہ اس وقت تقریباً 700 آج کی تاریخ تک 100 موبائل وینز ہیں اور 600 اسٹیشنری یونٹس ہو جائیں گے آج کی تاریخ تک جو کہ سستا آٹا 400 روپے 10 کلو کا آٹا جو ہے وہ عوام کی آسانی اور ترسیل کے لیے تاکہ مل سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک اور ابھی تک جو میں آپ کو اپڈیٹ اس سے پہلے بتاؤں کہ ابھی تک جو 600 سیل پوائنٹس ہیں اس کے اوپر 2,62,434 10 کلو کے بیگز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں. اور اس میں اگر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پوائنٹس کی ریچ دور ہے اور نہیں پہنچ سکتے لوگوں تک تو اس کے لیے 0800 05590 کا ٹول فری نمبر دیا گیا ہے
کہ اگر ابھی بھی کوئی ایسا گیپ موجود ہے جہاں یوٹیلیٹی اسٹور کے اسٹیشنری پوائنٹس یا موبائل وین نہیں پہنچ رہی تو اس کے لیے ٹول فری نمبر عوام کی آسانی کے لیے دیا گیا ہے 0800 05590. اور اس کے ساتھ اگر کوئی شکایت ملے، کوئی بھی شکایت ہو کہ جہاں آٹے کی کوالٹی میں یا کوئی پرائس ڈفرینشل ہو کسی اسپاٹ کے اوپر، تو اس کے لیے شکایت کے لیے کمپلین نمبر ٹول فری 051 111 123 570 مختص کیا گیا ہے. یہ آپ اگر کسی بھی قسم کا جو میں نے ابھی آپ کو پلان بتایا، اگر آپ اس میں فرق دیکھیں، آٹے کی پرائس میں فرق دیکھیں، آٹے کی کوالٹی میں فرق دیکھیں، اور اگر کوئی ایسا گیپ موجود ہے جہاں یوٹیلیٹی سٹور نہیں ہے، جہاں موبائل وین نہیں پہنچ رہی اور جہاں اسٹیشنری یونٹ کی ضرورت ہے، تو آپ 0800 05590 کے اوپر کال کر کے آپ وہاں اسٹیشنری یا موبائل وین کا جو ایکسیس ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا اقدام ہے جو گھی کی مد میں ہے، وہ امپورٹنٹ چیز ہے جو پاکستان کی عوام کو میں آج بتانا چاہتی ہوں. 9 تاریخ سے 9 جون سے ایک وزیر اعظم کی جو گھی کی قیمت میں ہوشربا اضافہ ہے، اور میں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ 2018 میں 1 کلو گھی کی قیمت 150 روپیہ تھی. 1 کلو کی گھی کی قیمت 150 روپیہ مسلم لیگ نون کے دور میں 2018 میں ہم چھوڑ کر گئے تھے، اور گھی پچھلے 4 سال 600 روپے کلو، 550 روپے کلو اور 500 روپے جو کلو ہے اس تک گیا، اور میکسیمم پرائس اس کی 600 575 580 روپے کلو تک گئی. وہ آتے ہی اس کے اوپر اقدامات شروع ہو گئے تھے، اور جو 9 جون کو گھی کی قیمت میں جو سبسڈی ہے اس کی شروعات کی گئی ہے. یہ تقریباً اس کا کل حجم جو ہے وہ 3 ارب کی سبسڈی یہ بنتا ہے، اور یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر ہی جہاں آٹا، چینی اور دوسری اشیاء کی کمی اور اس کے اوپر ایک مانیٹرنگ سسٹم موجود کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو گھی کی پرائس ہے وہ اس وقت مارکیٹ کے اندر 550 روپے کلو تک پہنچ چکی ہے. اور یہ نہیں کہ یہ پچھلے 1 مہینے میں اس پہ آتی ہوں پولیٹیکل گفتگو پہ، لیکن ابھی میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں عوام کے لیے کہ اس کو سبسڈائز کر کے 300 روپے پر کلو کر دیا گیا ہے، اور یہ 250 روپے کا رعایتی سبسڈی بنتی ہے. جو 550 روپے مارکیٹ پرائس ہے اس وقت 1 کلو گھی کی، وہ سبسڈائزڈ ریٹ پہ یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر اس کو 300 روپے کلو کر دیا گیا ہے. یہ 250 روپے کی سبسڈی ہے، اور یہ 3 ارب روپے کی سبسڈی ٹوٹل بنتی ہے. اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں جو اس وقت مانیٹرنگ کر رہی ہیں کہ کسی جگہ پہ ہورڈنگ نہ ہو، کسی جگہ کے اوپر سستا آٹا جو کہ یوٹیلیٹی سٹور کی مد میں لیا جاتا ہے یا گھی یا چینی، اس کو باہر مہنگا نہ بیچا جائے. اس کے اوپر کمپلیٹ مانیٹرنگ ہے، اور اسمگلنگ کے اوپر کمپلیٹ اس وقت مانیٹرنگ ہے. اور جو مانیٹرنگ کمیٹیز ہیں وہ اپڈیٹ دیتی ہیں چیف سیکرٹری کو، اور اس کے بعد وہ ہر ہفتے تقریباً پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس کے اوپر میٹنگ لیتے ہیں، جس کے اندر فوڈ سیکیورٹی کے وزیر ہوتے ہیں اور انڈسٹری کے وزیر ہوتے ہیں، اور پروونشل چیف سیکرٹریز وہاں موجود ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بھی اگر آپ کہیں دیکھیں کہ آپ کو یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر پرائس ڈسکریمنیشن مل رہی ہے، مختلف پرائس مل رہی ہے، ایکسیس نہیں مل رہی، اور گھی کی قیمت میں کوئی ڈفرینشل آ رہا ہے، تو اس کے لیے بھی اور اگر آپ کو دستیاب نہیں ہے تو یہ ابھی ہم نے 9 جون کو حکومت نے اس کو شروع کیا ہے، اور یہ اس کا ٹول فری نمبر وہی 0800 05590 ہے. اور شکایت کے لیے آپ 051 111 123 570 کے اوپر فون کر کے اپنی شکایت کو درج کرا سکتے ہیں، اور فوری طور پر جو ٹیمز ہیں وہ اس کے اوپر ایکشن لیں گی. اور یہ اس کا ڈائریکٹ ایکسیس جو ہے اور مانیٹرنگ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب خود کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ
جو ٹوٹل بجٹ کے اندر جو اس کی سبسڈی رکھی گئی ہے وہ 17 ارب روپے کی سبسڈی سستا چینی گھی اور آٹے کی مد میں رکھی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 2 بلین کی مد اور 3 بلین جو گھی کی مد ہے وہ اس سے ایڈیشنل ہے، جو 17 بلین ہے وہ اگلے سال کے لیے رکھا گیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بسپ کے اندر اضافی 2000 روپے عوام کو دیے جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اسی مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے جو اس وقت ہے، اور جو بیرونی ملک سازش کا خط جیب سے نکال رہے تھے، آج بیرونی ملک سازش پیچھے رہ گئی ہے اور آج مہنگائی کے لیکچر دے رہے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جتنا ریلیف، عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جتنا ریلیف سبسڈائزڈ آٹا، چینی، گھی اور اس کے ساتھ ساتھ سستا پیٹرول اور ڈیزل کی جو سبسڈی ہے 28 بلین کی سستا ڈیزل سستا پیٹرول کی سبسڈی ہے، جو آپ ٹول فری 786 کے اوپر SMS کر کے بسپ کے اضافی 2000 اور اس کے علاوہ آپ 786 کے اوپر SMS کر کے آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں 2000 اگر آپ کے گھرانے کی 40,000 روپے سے کم انکم ہے۔ یہ تیسری سبسڈی اس وقت دی جا رہی ہے، اور یہ تمام چیزیں اس چیز کو سوچتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اور محسوس کرتے ہوئے دی جا رہی ہے کہ 4 سال کی نالائکی، نااہلی اور بغیر کسی ویژن کے، کیونکہ وہ وزیر اعظم تو آٹا، ٹماٹر، پیاز کی قیمت سستی کرنے نہیں آئے تھے، وہ تو یہ کہتے ہوتے تھے کہ میں یہاں وزیر اعظم بنا ہوں، میں کوئی سستا ٹماٹر، پیاز، آلو کی قیمت تو کرنے نہیں آیا۔ لیکن یہ وزیر اعظم جن کا نام شہباز شریف صاحب ہے، اور یہ اتحادی حکومت جو پچھلے 4 سال مہنگائی کی زد میں آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کو صرف جب سے آئی ہے 2 مہینے ہونے کو ہیں، وہ صرف عوام کو اس مہنگائی سے ریلیف دینے کے بارے میں سوچ رہی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نالائکی، نااہلی اور چوری اور کرپشن اور مافیاز اور کارٹلز کی جیبیں بھری گئیں، اور اس کا نالائکی کا اور نااہلی کا جو بوجھ ہے وہ عوام کے اوپر نہ جائے، اور یہی وجہ ہے کہ جس کے اوپر یہ تمام سبسڈیز اور ریلیف اس مہنگائی کی لہر میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ اور میں انشاءاللہ ہر روز کی بنیاد پر آپ کو اس کے اوپر اپڈیٹ بھی کرتی رہوں گی، اور آپ لوگ بھی، عوام سے بھی اس وقت یہ التماس ہے کہ آپ لوگ کہیں آپ کو یہ پرائس ڈفرینشل نظر آ رہا ہو، آپ کو کوالٹی میں فرق نظر آ رہا ہو، آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری ہو، کوئی مشکل ہو، تو آپ فوری طور پر یہ ٹول جو نمبرز آپ کی سکرینز کے اوپر اس وقت چل رہے ہیں ان پر فون کر کے آپ آٹا، چینی، گھی کی دستیابی آپ تک پہنچانے کی بھی یقینی بنا سکتے ہیں، اور اگر کوئی شکایت ہو تو اس کے لیے بھی ٹول فری نمبر آپ کو دے دیا گیا ہے، جس کا ڈائریکٹ جو اپڈیٹ ہے وہ وزیر اعظم کے پاس آتی ہے، اور وہ اس کو خود مانیٹر کر رہے ہیں تمام ذیلی مانیٹرنگ پرائس کنٹرول کمیٹیز کے ساتھ۔ تو یہ آپ کو بتانا تھا، اور یہ بھی بتانا تھا کہ انشاءاللہ آج جو مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں یہ عوام بھی جانتی ہے، عوام سب سمجھتی ہے، کیونکہ 4 سال جو مہنگائی کی لہر ہے پاکستان میں ہے، اس کو نہ صرف ایسے اقدامات کر کے بوجھ عوام پر کم ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے اقدامات لیے جا رہے ہیں جو اکنامک سٹیبلٹی کی طرف ملک کو لے کر جائیں، اور معاشی استحکام کے ذریعے ہی آپ نے دیکھا کہ جو بجٹ کا بہت بڑا حصہ زراعت کے اوپر جو ایک تاریخی پیکج دیا گیا ہے، جس کے اندر تمام جو انپٹس ہیں، ایگریکلچر امپلیمنٹس ہیں، ٹریکٹر ہو، سیڈز ہوں، جو بھی آلات ہیں زرعی، ان سب کو زیرو ٹیکسیشن، سیلز ٹیکس بھی اور کسٹم ڈیوٹی جو امپورٹ پہ لگتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو رینیوبل انرجی ہے اس کو زیرو ٹیکسیشن پہ کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ تمام اقدامات ہیں جن کے ساتھ اس ریلیف کے اقدامات کے ساتھ وہ والے فیصلے جو کہ سیکٹر کو تقویت دیں گے، ہم انشاءاللہ بہت جلد بہتری کی طرف جائیں گے۔ لیکن یہ جو پیریڈ ہے اس کو عوام بھی سمجھتی ہے، ہم سب سمجھتے ہیں، اور یہ بھی عوام سمجھتی ہے کہ جو اس وقت حکومت ہے وہ صرف اور صرف عوام کو ریلیف دینے کے لیے کام کر رہی ہے، اور یہ خالی اعلان نہیں کر رہی، بلکہ جتنی میں نے ابھی آپ کو تفصیل گھی کی اور آٹے کی مد میں بتائی ہیں، یہ تمام چیزیں اس وقت عمل کی جا رہی ہیں۔ یہ 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر کی کہانی نہیں ہے۔
اور 100 دن میں 90 دن میں کرپشن ختم کرنے اور 100 دن میں معیشت کو ٹھیک کرنے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تمام عملی اقدامات ہیں جو 1.5 مہینے میں لیے جا چکے ہیں، جو پچھلے 4 سال میں صرف اقدامات مہنگائی کو بڑھانے اور ان ضروری کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمت کے اضافے کے علاوہ پاکستان کی عوام نے اور کچھ نہیں دیکھا. اور میں انشاءاللہ آپ کو یہ اپڈیٹس دیتی رہوں گی حکومت کی طرف سے، تاکہ عوام کو بآسانی ان تمام چیزوں کی ترسیلات اور ترسیل میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ پیش آئے. مریم صاحب یہ بتائیے گا کہ شبہ آپ نے جو کہا ریلیف کے لیے حکومت کام کر رہی ہے، لیکن 2000 روپے کی جو سبسڈی دی گئی اس کو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے حلقوں کی جانب سے، اپوزیشن کی جانب سے بھی حرف تنقید بنایا گیا کہ یہ موجودہ صورتحال میں ناکافی ہے. آپ نے جو ابھی ریلیف بتایا آٹا بھی اور چینی کے حوالے سے، یہ تو اپنی جگہ، لیکن پھر پیٹرول اور جو بجلی ہے اس کی قیمت میں اضافے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. شاید 15 سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا. کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ کیا حکومت پیٹرول کی قیمت مزید بڑھانے جا رہی ہے اور یہ کس حد تک یہ جا کے رکے گی؟ دیکھیے، یہ بات آپ نے سوال بڑا امپورٹنٹ کیا اور اس کا میں ضرور جواب دینا چاہوں گی کہ یہ بات آپ کو سمجھنا پڑے گی کہ جو پیٹرول کی پرائس موجودہ دور میں یا 1.5 مہینے میں بڑھی ہیں، یہ وہ IMF کا معاہدہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے کمزور بنیادوں کے اوپر IMF کے ساتھ کیا تھا. اور اس معاہدے کے اندر پیٹرول پرائسز جو ہیں اور اس پہ ہم سبسڈی نہیں دے سکتے، یہ شرائط بھی پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ماتحت کی تھی. اور یہ وہ حکومت کا معاہدہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے سائن کیا تھا. پاکستان مسلم لیگ نون نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2015 میں IMF کا پروگرام کمپلیٹ کیا، رول بیک کیا اور ملک کو معاشی استحکام کی طرف لے کر گئے. یہ بات نہ ڈھکی چھپی ہے، نہ یہ میں کہہ رہی ہوں، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی جانتی ہے. جب 2018 میں معیشت جو تھی وہ 6% کے اوپر ترقی پہ تھی، ملک کی تاریخی کم ترین سطح کے اوپر مہنگائی تھی، سی پیک کے پروجیکٹس آ رہے تھے جس سے روزگار مل رہا تھا اور ملک کی ترقی ہو رہی تھی، ملک ایمرجنگ مارکیٹس میں تھا، اور جو اشیاء کی مہنگائی ہے، انفلیشن ریٹ کی شرح جو تھی وہ 2.3% تھی. اس وقت وہ مہنگائی کی شرح عمران خان صاحب کے دور میں 16% پر گئی، اور جو انفلیشن ریٹ تھا وہ 3% سے 15% کے اوپر پچھلے دور میں گیا. تو یہ آپ کو سمجھنی پڑے گی بات کہ ہم جو معاہدہ ہے اس کو کس شرائط کے اوپر کس طرح وہ سائن ہوا، یہ آپ کے سامنے چیزیں ہیں. معاہدہ پبلک ہو چکا ہے، آپ کو سب پتہ ہے. اب جو مسئلہ ہے کہ جو آپ کو پتہ نہیں کہ کتنا ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ جس دن ہم آئے تھے اسی دن ہم پیٹرول کی پرائس بڑھا دیتے اور ہم کہتے کہ جی یہ معاہدہ عمران خان صاحب نے سائن کیا تھا، یہ سمری تھی. اور 10 روپے جو معاہدہ عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں عمران خان صاحب نے اپنا سیاسی پولیٹیکل کیپٹل جو ہے اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے جو فیصلہ کیا وہ کرمنل تھا، مجرمانہ فیصلہ تھا. ایسی بارودی سرنگیں، اور ہمیں ایک سینئر بیوروکریٹ نے یہ بتایا کہ جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ عدم اعتماد کامیاب ہونے لگی ہے ان کے خلاف، تو انہوں نے 10 روپے پیٹرول سستا کر دیا، جو کہ نہ کہ IMF کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی بلکہ اس 10 روپے کو سستا کرنے کے لیے قومی خزانے میں پیسہ موجود نہیں تھا. یہ انہوں نے کیا یہ، اور انہوں نے یہ سمجھتے بوجھتے ہوئے کیا کہ اگر میں یہ کر جاؤں گا تو آئندہ آنے والی جو حکومت ہوگی وہ پھنس جائے گی. تو ہمارے لیے بڑا آسان تھا، ہم آتے، ہم سمری دکھاتے، اور بائی دا وے اس 10 روپے کی جو سستا کیا تھا اس کے اوپر کوئی کابینہ کا اور ECC کا اپروول نہیں تھی. اور لیکن حکومت نے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا اور فائنانس منسٹری اور پیٹرولیم منسٹری کو یہ کہا کہ پہلے مجھے ریلیف ڈیزائن کر کے دو عوام کے لیے کہ اگر ہم یہ پیٹرول مہنگا کریں گے تو اس کے لیے ہم جو عوام ہے اس کو کیسے اس مہنگائی کے لیے ہم سپورٹ کریں اور اس کو ہم بوجھ جو ہے وہ عوام پہ نہ ڈالیں. تو آپ کو پھر اس وقت 786 اور بسپ کے اندر جو اضافی 2000 روپیہ جو کہ 28 بلین کی خالی وہ سبسڈی ہے وہ عوام کو دی گئی. اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا، مقصد صرف ایک تھا کہ اگر ہم نے IMF کے معاہدے کو فالو کرنا ہے، اگر ہم نے انٹرنیشنل پیٹرول پرائسز کے اکارڈنگلی پرائس بڑھانی ہے، کیونکہ
महंगा पेट्रोल लेकर सस्ता पेट्रोल बेचा नहीं जा सकता पाकिस्तान जैसे मुल्क में। और इस पूरे खित्ते के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो पेट्रोल प्राइस है वो इंटरनेशनल प्राइसेस के अकॉर्डिंगली होती है। हमारे मुल्क में वो महंगा ख़रीद के सस्ता बेचा जा रहा है। और अगर हमने ये करना है तो इसके पीछे पूरा एक रिलीफ पैकेज आवाम के लिए, जिसमें पेट्रोल, डीज़ल, आटा, चीनी, घी की मद में और यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर ज़रूरी अशिया जो हैं उन तमाम पैकेजेस को इंक्लूड किया गया है। और यही वो वजह है कि इसके साथ साथ अगर महंगाई बढ़ रही है, अगर बोझ बढ़ रहा है आवाम के ऊपर, तो इस रिलीफ के ज़रिए वो बोझ भी कम किया जा सके। और अभी मैंने जैसे पहले कहा कि ये अभी इन चीज़ों में ये फ़ैसले हुए हैं। इंशाअल्लाह जो अगले फ़ैसले हैं उससे भी मैं आपको आगाह करती रहूँगी। ये बताइएगा कि मतलब रिपोर्ट करना कि हुकूमत ने जो टीसीपी को बेट मिली है वो तो बहुत ज़्यादा हाई मिली है और उसके बाद हुकूमत ने रशिया की तरफ जाने का फैसला किया है, तो क्या ये उसी फैसले की कंटिन्यूटी है जो इमरान खान दौर में शुरू हुआ था, या दोबारा से निगोशिएट करने जा रही है और अगर जरूर लेने जा रही है तो वाई नॉट पेट्रोल? पहले तो आपका सवाल का जो दूसरा हिस्सा है मैं उसका जवाब दे दूं कि मैं पहले भी ये वाज़िया तौर पर कर चुकी हूँ कि रशिया से सस्ता तेल जो है उसकी जो ख़बरें हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। आज एम्बेसडर ने भी, रशियन एम्बेसडर ने भी इसको डिनाई कर दिया है कि किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान को किसी किस्म की रशिया से ऑफ़र थी सस्ते तेल की। ये फ़ॉरेन ऑफिस में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ये रशियन एम्बेसडर की स्टेटमेंट है जो आज छपी भी हुई है अखबार में कि ऐसा किसी किस्म का जिसका है नो अग्रीमेंट ऑन चीपर व्हीट ऑयल विद पाकिस्तान। ये उनकी स्टेटमेंट भी है और इसके बारे में मैं पहले भी इंफॉर्मेशन दे चुकी हूँ कि ऐसी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये इमरान खान साहब के दिमाग की इख्तरा है जिसको वो झूठ के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। यही ऐलान इसी तरह का 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, 90 दिन में करप्शन ख़त्म, 100 दिन में मईशत ठीक, ये आपको ये तमाम ऐलानात हैं। तो पहले तो इस तरह की कोई बात नहीं है। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि किसी भी जगह से हमें इन चीज़ों का सस्ता, आपने जो आटे की बात की है वो हमें मिले और हम आवाम को रिलीफ दें। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम वो करेंगे। और अभी भी आप ये देख रहे हैं कि हम किस तरह अखराजात को कम करके, ऑस्टेरिटी को कम करके, डिफरेंट चीज़ों से मद से पैसे निकाल कर बजट के अंदर भी हमने नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स का सारा जो शिफ्ट किया टैक्सेशन के साथ प्रोडक्टिव एसेट्स की तरफ। ये तमाम वो इक़दामात हैं जो इन्हीं चीज़ों के लिए हैं कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। जी मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सुनने में ज़राए में क्या आया है, महसूस इतना ख़राब है कि ईरान से आप लोग 100 मेगावाट बिजली का मनसूबा जो है स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो कब तक आएगा पाकिस्तान में? और जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि लोड शेडिंग को ख़त्म करेंगे, लेकिन लोड शेडिंग स्टिल अभी है, ठीक है, तो बिजली के बिलों में कमी क्यों नहीं हो रही? लोड शेडिंग भी हो रही है लेकिन बिजली के बिल्स जो आप देख रही हैं कि लोग जो खुदकुशी करने पर और जो है इतनी वो टेंशन है कि वो लोग मर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि 2018 के अंदर मुल्क के अंदर ज़ीरो लोड शेडिंग थी और डिमांड से ज़्यादा, खपत से ज़्यादा जो बिजली है उसकी सप्लाई मौजूद थी, जनरेशन मौजूद थी। पिछले 4 साल हम ये मातम सुनते रहे, ये रोना सुनते रहे कि मुल्क के अंदर मुस्लिम लीग नून ज़्यादा बिजली बनाकर चली गई है और 4 साल 1 मेगावाट बिजली जो है वो सिस्टम में एडिशनल इजाफी नहीं डाली गई। और यहाँ तक कि जो मंसूबे हम 2018 में नवाज़ शरीफ साहब लोड शेडिंग ख़त्म करके गए थे, उसके अलावा हम मंसूबे शुरू करके गए थे, उन मंसूबों को भी रोक दिया गया, उन पर भी कोई काम नहीं हुआ। अगर वो मंसूबे ऑपरेशनल होते जिन्होंने 2 साल पहले ऑपरेशनल हो जाना था, अगर वो मंसूबे ऑपरेशनल हो जाते तो आज जो डिमांड का डिफरेंशियल है मुल्क के अंदर, जो डिमांड और सप्लाई का गैप तकरीबन 4,500 मेगावाट बनता है, वो भी फिल हो जाता और मुल्क में लोड शेडिंग ना होती। लेकिन जहाँ नालायकी, नाअहली हमने मईशत में देखी, हर शोबे में देखी, खारजा पॉलिसी में देखी, मतलब कोई ऐसा शोबा नहीं, कोई ऐसा तबका नहीं जो इस नालायकी के बोझ तले दबा ना हो। उसी तरह हमने पावर जनरेशन के अंदर भी ये तमाम नालायकी और नाअहली के असरात देखे हैं और जिसकी वजह से आज डिमांड और सप्लाई का गैप है और जो प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल होने थे वो नहीं हैं, वो हुए। और इसके साथ साथ जो मुरम्मत होने थे, जो ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स जो फोर्स्ड मेंटेनेंस के ऊपर जाते हैं, जिनको हर साल साइकिल में मुरम्मत होना होता है, वो नहीं किए गए।
مطلب اتنی نالائکی کا عالم ہے کہ نہ کسی کو پرواہ نہ کسی کو کچھ. لیکن جیسے میں نے پہلے کیا, جو وہ کر گئے سو کر گئے. ہم نہ صرف وہ آپریشنل جو نان آپریشنل موسٹ ایفیشینٹ پلانٹس ہیں ہم ان کو آپریشنل کر رہے ہیں, اور یہ کہا ہے وزیر اعظم کی طرف سے, اناؤنس ہوا ہے حکومت کی طرف سے کہ 3.5 گھنٹے پہ لوڈ شیڈنگ ہے, اور جو ہائی لاس فیڈرز ہیں اس پہ ظاہر ہے لوڈ شیڈنگ زیادہ ہے, لیکن اس پورے کو 30 جون تک انشاءاللہ ہم 3 گھنٹے کے اوپر لے کر آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف اس لوڈ شیڈنگ کو 3 گھنٹے کی دورانیہ پر لے کر آئیں گے 30 جون تک, جو ابھی 3.5 گھنٹے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اضافی بجلی جو سسٹم میں ڈالنی ہے, جو یہ نالائق نہیں ڈال کے گئے, اس کا بھی بندوبست ہم انشاءاللہ کر کے جائیں گے. آخری سوال اور شراز سے میڈم, عمران خان صاحب 2 بیانیوں پہ چاہ رہے تھے, ایک تو روس سے جو پیٹرول لینے کا, اور دوسرا جو ہے کہ میرے خلاف سازش ہوئی. روس نے کہہ دیا کہ کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا. شیخ رشید احمد نے کہا کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی انہیں 4 ماہ پہلے بتا دیا تھا کہ آپ کی حکومت جانے والی ہے, تو وہ خط تو 1 ماہ پہلے آیا تھا حکومت جانے سے. تو اس بیانیے دونوں چیزیں جو ہیں اب وہ واضح سامنے آ رہی ہیں, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا, مریم نواز کی جس دن پیشی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو عمران خان صاحب نے اپنے کچھ وکلاء کے ذریعے انویٹیشن بھجوایا ہے اپنے آپ کو کہ وہ اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ آ کے خطاب کریں. تو اگر عمران خان اس دن جاتے ہیں اور مخصوص اسی دن مریم نواز کی پیشی والے دن, تو اس کو آپ سیاسی طور پہ کس نظر سے دیکھیں؟ جو بیانیہ جھوٹ کے اوپر مبنی اور جس بیانیے کی بنیادیں ہی جھوٹ کے اوپر رکھی گئی ہوں وہ کامیاب نہیں ہوتے. اگر آپ دیکھیں کہ آتے ہی انہوں نے پہلے کرپشن کا بیانیہ بنایا, اس کرپشن کے بیانیے کے اوپر ایک عدالت میں ایک ثبوت پیش نہیں کر سکے. تمام بیلز جو ہوئیں وہ عدالتی فیصلے پبلک ڈومین ہے, ریکارڈ کا حصہ ہیں, کہ اس کے اندر کیٹیگورکلی جو فیصلہ تھا, جس کو انہوں نے جیل میں ڈالا نیب کو استعمال کر کے, پہلے ایف آئی اے کو استعمال کرنے کی کوشش کی, ان کے ڈی جی نے کہا کہ یہ کوئی پولیٹیکل کیس نہیں بنتا. اس کے بعد ایف آئی اے کو نیب کو استعمال کیا. کسی عدالت میں نیب کے پروسیکیوٹر نے کوئی بھی ثبوت نہیں دیا, یہاں تک کہ سپریم کورٹ میں اپنی درخواست واپس لے لی شہباز شریف صاحب کے کیس میں, جو یہ ان کی بیل کے اگینسٹ گئے ہوئے تھے. نعیم بخاری صاحب وہ کیس لڑے تھے, وہاں سے بھی واپس لے لی. نیشنل کرائم ایجنسی کو تمام نیب کا ریکارڈ بھجوایا, وہاں سے فیصلہ آیا کہ کوئی کرپشن, منی لانڈرنگ, مس یوز آف اتھارٹی نہیں ہوئی. اس کے بعد ڈیوڈ روز صاحب کو اس سے پہلے بلا کر ایک سٹوری پلانٹ کروائی, جو آج تک معافیا مانگ رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے لنڈن میں, کہ ایسا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. تو وہ جو کیسز ہیں وہ ان کی تمام تفصیلات آپ کے پاس موجود ہیں. وہ بیانیہ دفن ہو گیا. اس کے بعد بیانیہ مدینہ کی ریاست کا آ گیا. مدینہ کی ریاست میں 1 کروڑ نوکری, 50 لاکھ گھر اور احتساب کا نعرہ لگا, جو اپنی موت خود مر گیا. مدینہ کی پاک ریاست اور مدینہ کا پاک نام لے کر انہوں نے جھوٹی سیاست کی. یہ اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان فیصلہ ہے کہ کیا ہوگا. تیسرا آپ نے دیکھا کہ اور اس کے اندر نام استعمال کر کے جو جھوٹ بولے وہ بھی عوام کے سامنے ہے. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی حکومت تباہ ہو گئی ہے, ختم ہونے والی ہے, نالائکی اور نااہلی کی متحمل یہ ملک نہیں ہو سکتا, تو انہوں نے امر بالمعروف کا نعرہ لگایا. اور پھر امر بالمعروف کا نام پاک لے کر انہوں نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی, جو اللہ تعالیٰ کے عدالت میں ان کا فیصلہ پڑا ہوا ہے. اس کے بعد جب ان کو پتہ چل گیا کہ عدم اعتماد جو ہے ان کے خلاف وہ کامیاب ہو رہا ہے, تو اس کے بعد انہوں نے بیرونی ملک سازش کا بیانیہ اپنی جیب سے نکال کر لہرایا, جو 8 مارچ کو آیا, 28 مئی کو مارچ کو باہر نکلا. وہ بھی تفصیل آپ کو اس بارے میں بھی پتہ ہے. جب وہ تباہ ہو گیا, کیونکہ وہ تمام ریکارڈ سامنے آ گیا, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز نے وہ ریکارڈ سارا بتا کر اس کے اوپر کیٹیگورکلی کہا کہ کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہوئی. مطلب یہ مذاق ہے کہ ایک ملک سازش کر رہا ہے اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو نہیں پتہ اور پریمیم ایجنسیز کو نہیں پتہ. مطلب یہ کس قسم کا تماشا. جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ وہ بیانیہ کمزور ہو رہا ہے, تو آج انہوں نے کیا بیانیہ اون صاحب آپ نکالا ہوا ہے کہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے. مہنگائی ہو گئی ہے تو آپ کی نالائکی کی وجہ سے ہے, آپ کی نااہلی کی وجہ سے, آپ کی چوری اور کرپشن کی وجہ سے. آپ نے جو کارٹلز اور مافیاز کی جیبیں بھری ہیں, آج مہنگائی ملک کے اندر اس وجہ سے ہے, کیونکہ آپ تو آلو, پیاز, ٹماٹر کی قیمت نہیں ٹھیک کرنے آئے تھے. اور یہ جو گھی, آٹا, چینی 4 سال مہنگا رہا ہے ملک کے اندر, یہ بھی آ کر شہباز شریف صاحب نے 1 مہینے کے اندر آٹا بھی سستا کیا, چینی بھی سستی کی, اور اب گھی بھی سستا کر دیا ہے پاکستان کی عام عوام کے لیے. یہ وہ بھی کر سکتے تھے, کیوں نہیں کیا 4 سال؟ جو 1 مہینے میں شہباز شریف صاحب نے کیا وہ عمران خان صاحب 4 سال کیوں نہ کر سکے؟ کیونکہ ترجیح گھی,
آٹا, چینی, ٹماٹر, پیاز, آلو سستا کرنے کی نہیں تھی. جو ترجیحات تھیں وہ صرف اور صرف کارٹلز, مافیا, فراگوگی, ان تمام لوگوں کو فرنٹ مین بنا کر اور سیاسی مخالفین کو جھوٹے الزامات لگا کر قید کرنے, میڈیا کا گلا دبانے اور پارلیمان کو جو آرڈیننسز ہیں ان کے ذریعے چلانے اور تالا لگانے کی تھی, جو کہ 4 سال پاکستان کی عوام نے دیکھا. لیکن انشاءاللہ اب ہم دن رات محنت کر کے جو مہنگائی کا بوجھ ہے, جو اس پورا ان کی نالائکی اور نااہلی کا بوجھ ہے, وہ انشاءاللہ عوام کو ریلیف دے کر وہ بوجھ کم کر رہے ہیں. یہ بتا دیجیے گا میڈم کہ جو IMF کے ساتھ اگریمنٹ ہے اس میں کیا صرف سبسڈی ودرا کرنا ہے یا ٹیکس بھی عائد کرنے کا کہا گیا ہے؟ جی وہ میں نے اس دن پبلک کر دیا تھا, آپ کو بھی دیا تھا, واٹس ایپ گروپ پہ بھی ڈالا تھا کہ اس کے اندر یہ لوگ اگریمنٹ ٹیکس کا بھی کر کے آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے پیٹرول پرائسز کا بھی جو سبسڈی ہے اس کو وڈرا کرنے کی بات کی ہوئی ہے. یہ دونوں ہیں, لیکن ہم انشاءاللہ کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز کا بھی ایک انکریزنگ رجحان ہے اور جو گیپ ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے پہلے اعلانات یہاں کیے ہیں کہ کوئی بھی ایسا طبقہ جو اس مہنگائی کی وجہ سے جو برداشت نہ کر سکے, اس کے اوپر اس کے لیے جو اقدامات ریلیف کے ہیں وہ ساتھ ساتھ وزیر اعظم اور حکومت جو ہے وہ ان کو اناؤنس کر رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے اور کم سے کم جو ہے بوجھ ڈالیں غریب عوام کے اوپر.